کو معلوم ہے پچھلے دنوں سے میں الوہیت مسیح کی ڈیوینٹی پر، یعنی اس کے خدا ہونے پر، چونکہ ہماری کنونشن کا سبجیکٹ بھی یہ بہت اہم تھا، الوہیت مسیح، اور 3 خدا کے خدام باہر سے آئے، انہوں نے مسیح کی الوہیت پہ بات کی، اور پھر ہم نے مناسب جانا، میں نے کہ کچھ اور پیغامات اس پر ہونے چاہیے تاکہ ہم مسیح کی الوہیت کو بڑے گہرے طور پر جان سکیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بائبل میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے رسولوں کے سامنے، اور بعد میں ابتدائی کلیسیا کے لیے، کیونکہ مسیح کی الوہیت پر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اور آج بھی کئی ایسے فرقے ہیں جو اس کی الوہیت پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کنونشن ہماری کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم مسیح کی الوہیت کو جانیں، گہرے طور پر اس کی جو ہے وہ الوہیت کو جان سکیں۔ تو یہ 3 پیغامات کنونشن کے ہم نے سنے، پھر اس کے بعد 2 پیغامات میں نے سنائے، جس میں ایک تھا کہ وہ جو سب سے اوپر ہے، یوحنا کہتا ہے کہ جو اوپر سے ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، تو مسیح خدا کو کہتا ہے اوپر سے ہے، مطلب کہتا ہے میں تو نیچے سے ہوں مگر وہ اوپر سے ہے، تو جو اوپر سے ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر لاسٹ سنڈے بھی اس کی الوہیت پر ہم نے سیکھا تھا، آج پھر اس کی الوہیت پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام سن رہا تھا کسی کا، تو وہ اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، اور اس نے ایک بات کی کہ مسیح خداوند انسان ہے، اور اس نے پھر ریفرنس دیا، میں اسی ریفرنس پر بات کرنا چاہوں گا۔ آئیے میرے ساتھ پہلے حوالہ دیکھیں، تیموتھیوس کا پہلا خط، تیموتھیوس کا پہلا خط اور اس کا 2 باب۔ اور میں پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک۔ آگے پڑھے سب، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، تو یہ اس نے ورس یہاں سے پائی۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیں لکھا ہے بائبل میں کہ وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ آگے پڑھو، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دے دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی گھر سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، 3 باب اور 16ویں آیت، اسی خط کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راز باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہوگی۔ بڑے غور سے، دھیان سے خدا کے کلام کو ہم نے سنا ہے، اور کچھ دیر کے لیے برائے مہربانی اپنے بچوں کو بھی آپ کنٹرول کریں، اور آپ کی توجہ خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خاص وقت ہوتا ہے، بہت اہم وقت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں بیٹھے ہوں اور پھر وہ کلام کر رہا ہو۔ اور ابھی ہم نے یہ بھی بات کا اقرار کیا کہ
یہ کلام خدا کا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور خادم بھی جب یہاں سے بولتا ہے تو وہ خدا کی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح جو انسان ہے، تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے، بشر ہے۔ اور یہوہ وٹنس اس کو وہ لیتے ہیں کہ وہ کوئی اعلیٰ مخلوق فرشتہ ہے۔ اور یہ مختلف لوگوں کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، جبکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے۔ لکھا کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی ہوئی، اور کچھ بھی ایسا نہیں جو اس کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ یعنی سب کا وہ کریٹر ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، سب کچھ اسی کے وسیلے سے بنا ہے، وہی سب کریشن کا مبدا ہے۔ اور جبکہ وہ صرف اس آیت کو لے کر، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی بات آپ سے کرتا ہے کلام کی، ایک حوالے پہ کبھی بھی قناعت نہ کریں، کم از کم 3 حوالہ جات جو اس بات کو ثابت کرتے ہوں۔ کیونکہ کئی دفعہ مختلف خادم خدمت کرنے والے ہمارے ساتھ آتے ہیں، گھر میں بھی آتے ہیں، وزٹس بھی کرتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں فیلوشپ بھی ان سے ہوتی ہے، اور ایک صرف حوالہ اگر کوئی دیتا ہے تو اس پہ آپ نے قناعت نہیں کرنی، بلکہ کم از کم 3 حوالہ جات۔ اور بائبل میں بھی یہ لکھا کہ ایک ہی گواہی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، مسیح یسوع نے بھی کہا۔ تو مطلب ہے کہ گواہی عدالتوں کے اندر بھی 2-3 کی گواہی قبول ہوتی ہے، ایک کی نہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ کو کم از کم 3 حوالہ جات جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ دینے چاہیے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بھی کم از کم 3 حوالہ جات جو ہے وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ حوالہ جو لکھا ہے کہ یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ انسان ہے، اور اگر پورا کانٹیکسٹ پڑھے، اس کا متن کو پڑھے، اور پھر جو دوسرا حوالہ میں نے پڑھا ہے تو موتی اسی کے خاتمے سے، اور وہاں پر وہ کہتا ہے وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی وہ جو خدا ہے۔ اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور آگے کلام ہی خدا تھا۔ یعنی میں نے یہ سرمن میں بھی بتایا تھا کہ اس کا نام ہی کلام خدا ہے، وہ صرف لفظ نہیں، اس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظ مجسم ہوا، نو، خدا مجسم ہوا ہے وہ خدا جس کا نام کلام ہے۔ اس کا نام مقاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کلام خدا، کلام خدا کہلاتا ہے۔ تو صرف لفظ نہیں کہ کوئی کہے وہ لفظ مجسم ہوا، نہیں، صرف لفظ نہیں، بلکہ پرسنالٹی خدا خود جو ہے وہ۔ اور یہی لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا۔ تو لکھا ہے وہ سب چیزوں سے پہلے موجود ہے، سب چیزوں سے، یعنی جسم اس سے بے شک لیا ہے دنیا میں آنے کے لیے، مقدسہ مریم کے بطن سے، لیکن ہے وہ اصل سے، پہلے سے ہے، باڈی کے اندر جسم لیا گیا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، اور آپ یہ دیکھیں لفظوں کو، وہ یعنی خدا۔ اور پولس کہتا ہے دینداری کا بھید بڑا ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، ہم دیندار کہلاتے ہیں کیونکہ دین رکھنے والے ہیں، دین کے پیروکار ہیں۔ تو دینداری یعنی جس دین کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ دین کیا ہے؟ یہ مکمل ڈیفینیشن پولس رسول نے یہاں پر دی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دینداری کیا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ واٹ از گاڈلینس، دینداری کیا ہے، تو بھئی یہ تعریف ہے اس کی۔ آپ کہیں تو میں دوبارہ پڑھ دوں، سنیے کیا لکھا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے۔ اب یہ دینداری کی تعریف ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، روح میں راست باز ٹھہرا، فرشتوں کو دکھائی دیا،
غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے، اور لکھا ہے وہ جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ This is the definition of godliness، دینداری کی، جو دین ہم رکھتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور اس کی تعریف میں پہلی بات وہ جو جسم میں ظاہر ہے۔ ہیلیلویا! یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ پہلی بات ہی وہ کہتا ہے کہ وہ یعنی خدا، جس کا ذکر ہم جون فرسٹ میں، یوحنا پہلے باب میں پڑھتے ہیں، کلام خدا تھا، اب وہ کہتے ہیں وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ یہ دینداری ہے۔ ہاں، ابتدا میں تھا لیکن جسم میں ظاہر ہوا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، فیتھ ہے۔ آمین۔ تو یہ اس سے پوری سمجھ ہونی چاہیے۔ وہ جسم میں ظاہر ہوا، پہلی بات ہی۔ تو اگر کوئی اس کو نہیں مان رہا، اس کے تجسم کو نہیں مان رہا، تو یوحنا کا خط پڑھ لیجیے، لکھا ہے مخالف مسیح کی روح اس کے اندر ہے۔ اگر کوئی جسم اس کے تجسم کو نہیں مانتا، اس کی انکارنیشن کو نہیں قبول کر رہا، تو بائبل فرماتی ہے کہ مخالف مسیح کی روح کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ۔ یہ وہ روح ہے جو اس کے تجسم، اس کے مجسم ہونے کو، اس کے دنیا میں جسم کو لے کر آنے کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ تو بائبل فرماتی ہے کہ مخالف مسیح کی روح وہی ہے۔ تو ہمارے دین کی پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بولیے جسم میں ظاہر ہوا۔ جسم لے کر آیا ہے خدا، لیکن جسم لکھا ظاہر ہوا۔ اور پھر فلپیوں دوسرے باب کے بھی اندر لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا۔ اب صورت کا مطلب میں نے لاسٹ میں پہلے بھی بتایا، یعنی مسیح کی معنی، فارم آف گاڈ، مسیح جیسا انسانی شکل میں ظاہر ہوا، یعنی ہے خدا لیکن ظاہر نہیں، انسانی شکل میں ہوا ہے۔ تو ہمیں جس دین کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس دین کا کلیم کرتے ہیں، اس کی پہلی بات ہی پولس کہتا ہے دینداری کا بیج تو بڑا ہے۔ ہاں، اور وہ کیا ہے؟ اس میں کلام نہیں، دینداری کا بیج بڑا ہے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ آئیے اس کے جسم میں ظاہر ہونے کے لیے ذرا تو زوردار تالیاں بجائیے۔ جسم لے کر آیا ہے، جسم لینا ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جسم کے اندر وہ آیا، جسم لے کر آیا۔ انسان نہیں، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اس سے جب پیدا ہوا تو پھر کیا لکھا ہے؟ فرشتے نے آ کر یوسف کو بھی اور مقدسہ مریم کو بھی خوشخبری یہی دی تھی۔ ہاں، مقدسہ مریم کو جب کہا گیا تیرے بیٹا ہو، وہ کہتی کیسے ہوگا، میں تو مرد کو جانتی نہیں۔ ہاں، تو اس نے کہا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے۔ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، مولود مقدس۔ وہ انسانی طریقے سے نہیں جسم لیا، خدا تعالیٰ کا بیٹا، اس سبب سے لکھا ہے۔ اور جب ہم میکا کی کتاب پڑھتے تو میکا کہتا ہے وہ قدیم الایام سے، قدیم الایام یعنی اصل سے۔ اور زبور 2 کے اندر بھی جو لکھا ہے، شاید لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، جہاں پر لکھا کہ
تو ہم نے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ ہاں کہتے ہیں کہ آج پیدا ہوا ہے، یہ دیکھیں لکھا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو یہ زبور 2 کے اندر ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر زبور 95 کے اندر بھی لکھا ہے جب تک آج کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ 2 باتیں، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور آگے لکھا ہے کہ جب تک آج کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اب آج کا دن کہاں ٹرم استعمال ہوئی؟ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اور لکھا ہے کہ جب تک آج کا دن کہا جاتا ہے کہ آج کا دن زبور کے اندر وہ کہا جاتا ہے، اس لیے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو بلکہ توبہ کرو، ریپینٹ کرو، قبول کرو۔ تو وہ تو وہاں پر کہا گیا اسرائیلیوں کو زبور 95 کے اندر، اور پھر یہ آج کا دن آج تک چلتا ہے۔ عبرانی 4 باب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک آج کا دن کہا جاتا ہے، یہ مطلب ہے کہ انسان کے لیے موقع ہے، اینڈ تک موقع ہے۔ تو اس کا مطلب آج کا دن آخر تک ہے، ابدی طور پر اس وقت تک یہی ٹرم چلتی ہے، یعنی موقع ہر کسی کے لیے آج بھی یہی ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، آج کا دن کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہوا کہ آج کا دن ادھر سے ابدی تک بھی چلتا ہے، ہمیشہ تک بھی چلتا ہے، تو پیچھے جائیں تو پھر ازلیت تک بھی چلتا ہے۔ آج تو مجھ سے پیدا ہو مطلب کیسل سے وہ ہے، نہ کہ کوئی کہے کہ جب مسیح خداوند پیدا ہو تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، نہیں، یہ ازل سے ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو کچھ پہلے باب کے اندر ہے وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا جو تولد ہے، لکھا ہے سب چیزوں سے پہلے مولود ہے وہ، یعنی سب چیزوں سے پہلے وہ ہے، کہ نہ بھی کہے کہ وہ صرف مقدسہ مریم کے وسیلے سے آیا ہے، ہرگز نہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں جو انسانی طریقے کار سے پیدا نہیں ہوا، اور فرشتوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کیسے خدا کا بیٹا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں پھر وہ کس کا بیٹا ہوا؟ جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اس لیے چونکہ انسانی طریقے سے نہیں ہے، اور دنیا کے سارے عقائد یہ اس بات پر متفق ہیں کہ مسیح خداوند کی پیدائش کنواری مریم سے پیدا ہوئی، اس لیے کہ عیسائی کو کہا گیا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی نا، اور ہسٹری تاریخ کے اندر ایک ہی دفعہ یہ کہا گیا ہے، اور صرف ایک ہی کنواری سے پیدائش ہے، کوئی اور اس کا کلیم نہیں کر سکتا، صرف ون ورجن، اور وہ میں اور آپ جانتے کہ وہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ ہلیلویا۔ تو عیسائیہ بھی کہتا ہے ایک تمہاری حاملہ ہوگا، اور پھر وہ کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ایک لڑکا۔ دیکھیے یہ انسانی ٹرم کے اندر ہی بات کی گئی ہے، ایک کنواری اور ایک لڑکا، انسانی نقطہ نگاہ سے بات کی جا رہی ہے، ایک لڑکا تولد ہوا۔ تو مسیح خداوند جسم لے کر آیا، اور میں نے یہ بتایا کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، جیسے پانی کی ایک شکل لیکوڈ ہوتی ہے، پانی جیسے یہ بوتل کے اندر پانی بھرا ہے، پانی ہے صرف، لیکن اگر اس کو فریج میں تھوڑی دیر رکھ دیں تو یہی پانی کیا ہو جائے گا؟ برف ہو جائے گا۔ مسیح خداوند بھی جسم لے کر آیا، لکھا ہے کہ وہ ظاہر ہوا،
لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں لکھا ہے انسان، میں اس پہ ابھی بات کروں گا، لیکن وہ انسانی جسم لے کر آیا، لیکن ظاہر ہو گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور یہ خوبصورت بات مقدس پولس سے آگے لکھی، دینداری کی ڈیفینیشن، مکمل ڈیفینیشن، اور اس کا پہلی بات اس نے یہ کی کہ وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی خدا باڈی لے کر آ گیا، جسم میں ظاہر ہوا۔ اور یہ پولس نے تیموتھیوس کے خط کے اندر تو یہ جو لکھا ہے کہ یسوع مسیح انسان، تو مطلب کیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے آ گیا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک وہ نمائندے کے طور پر انسانوں کا نمائندہ ہے، انسانوں میں سے ہے، کیونکہ درمیانی ایک ہی ہے اور وہ اسی خداوند ہے۔ حالانکہ پہلے بھی درمیانی تھے، اور پہلے ہارون بھی درمیانی تھا، موسیٰ بھی درمیانی تھا، لیکن ان کے اندر یہ نیچر نہیں تھی، اس لیے وہ کام نہیں کر سکے وہ جو مسیح نے کیا۔ انہوں نے کام تو کیا لیکن ادھورا کام کیا، پورا کام نہیں ہوا، کیونکہ وہ نمائندے انسان کے صرف بان سکتے تھے، خدا کے نہیں تھا۔ تو مسیح خداوند کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیانی ایک ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا ایک ہے اور درمیانی بھی ایک ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مسیح انسانوں کا بھی نمائندہ ہے اور خدا کا بھی، یعنی وہ جو انسانوں کی بھی مسائل میٹرز کو جانتا ہے اور پھر خدا کے بارے میں بھی جانتا ہے، یعنی دونوں طرف سے، یعنی انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ تو پول یہی بات کہتا ہے کہ بھائی یسوع مسیح جو انسان ہے، اور اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیے تو شروع کہاں سے بات ہوتا ہے، پولس کہتا ہے سب آدمیوں کے لیے دعائیں کی جائیں، بادشاہوں کے لیے، مرتبہ والوں کے لیے، سب کے لیے۔ آگے میں کہتا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے۔ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی، ذرا سب بولے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے۔ خدا کی یہ خواہش ہے کہ سب آدمی نجات پائے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، ایک کی بھی نہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے، تو پھر ضروری تھا کہ کوئی انسانوں میں سے اس کے سامنے آیا جو کامل، راست باز، مکمل طور پر خدا کے آئین احکامات کا پاس رکھنے والا ہو۔ تو آج تک کوئی ایسا ہوا نہیں تھا، آپ کمزور ہوتے تھے، موسیٰ تھا تو اس سے بھی گناہ ہو گیا، ہارون تھا تو اس سے بھی ہو گیا، سب گنہگار فطرت رکھتے ہوئے، لیکن ایک اصلی انسانوں میں سے تھی جو انسان بن گیا اور جس نے باآواز بلند کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا۔ اب وہ وہاں پر آیا ہے، اور جو پولس نے بات کہی کہ وہ انسان جس کا مطلب، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے، تو اب انسانوں کے نمائندے کے طور پر آیا ہے، خدا کا بھی نمائندہ، انسانوں کا بھی نمائندہ، درمیانی آ گیا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے، ایک کی بھی وہ ہلاکت نہیں چاہتا، کسی ایک کی بھی نہیں۔ اس لیے پھر انسانوں میں سے کسی کو آنا پڑا، جسم لے کر۔ اس سے بائبل میں لکھا ہے کہ جس طرح لڑکے پورے گوشت میں شریک ہیں تو وہ بھی ان کی طرح شریک ہوا، ان کی طرح جیسے میں اور آپ ہیں، جیسے دیگر کلیسیائیں ہیں، جیسے لوگ ہیں، جیسے بڑے بڑے انسان ہیں، جسم میں وہ آ گیا۔
जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक है तो वो भी उनकी तरह खून और गोश्त में शरीक हुआ। आगे लिखा ताकि उसे जिससे मौत पर कुदरत थी यानी इब्लीस को तबाह करे। तो वो इब्लीस को तबाह करने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी। और आप दानियल की किताब पढ़ लीजिए, आपको वहां पर भी मिलेगा एक शख्स। और फिर मसीह खुदावंद के ताल्लुक से एक टर्म इस्तेमाल की जाती है आदमजात की। दानियल 7वां बाब 10वां बाब पढ़ लीजिए, यानी वो आदमजात है। और मैं दानियल की किताब को पढ़ रहा था तो वहां पर दानियल को देखता है, कहता है मैंने जब देखा तो तख्त लगाए गए और एक कदीमुल अय्याम उसके ऊपर बैठ गया। और वो उसकी सूरत को फिर देखता है, उसके लिबास को, उसके जलाल को देखता है और कहता है कि वो इंसानों की तरह वो वहां पर नजर आता है। उसका चेहरा है, हाथ पांव है और वो कदीमुल अय्याम से है। और बाइबल में लिखा है कि उसकी सल्तनत फिर जाती ना रहे। तो ना सिर्फ नए ऐहदनामे के अंदर बल्कि मसीह खुदावंद आपको पुराने ऐहदनामे के अंदर भी नजर आएगा। और दानियल की किताब उसे आदमजात के तौर पर बयान करती है। और मसीह खुदावंद ने भी कहा कि इब्न आदम इसलिए दिया है कि खिदमत करे बल्कि बतेरों के बदले में अपनी जान दे। और आगे लिखा है कि उसको अदालत करने का भी इख्तियार है। मसीह खुदावंद ने कहा, आगे कहा क्योंकि वो आदमजात है। मसीह खुदावंद ने कहा क्योंकि वो आदमजात है, इंसानी नेचर के अंदर आया है। हम उसकी जो है वो डबल नेचर पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा भी है और इंसान भी है। दोनों फितरतें उसने ली। इंसान बन गया है, इंसान नहीं है। जो पैदा ही वो इंसानी तरीके से ना हो, मियाँ बीवी के मिलाप से ना हो पैदा, जो खुदा की कुदरत से हो, वो कैसे इंसान हो सकता है? इंसानी तो कम उसके अंदर नहीं है। उसने वो सिर्फ जिस्म लिया है। क्यों जिस्म लिया? आगे लिखा हुआ है उसने अपने आप को फिदिये में ले लिया। ये पलूस से ये कई बार अपने आप को किसने दे दिया? फिदिये। क्योंकि फिदिया दिए ही एक जिस्म सकता था। खुदा तो रूह है, स्पिरिट बीइंग है, खुदा कैसे फिदिया दे सकता था? फिदिया दिए ही एक बॉडी सकती थी, जिस्म। क्योंकि इंसानों के जिस्म है तो जरूरी था कि जिस्म को दे। तो फिर बहनों भाइयों जिस्म उसको लेना पड़ा, जिस्म में ज़ाहिर होना पड़ा, इंसानी शक्ल में उसको आना पड़ा। क्योंकि फिदिया कोई और दे ही नहीं सकता, खुदा भी फिदिया नहीं दे सकता। खुदा बाइबल हमें बयान करती है कि खुदा रूह है, यही है ना। तो फिदिया तो इंसान दे सकता, और फिदिया के लिए देना क्या पड़ता था? खून, ब्लड। क्या देना पड़ता था? ब्लड। हाँ, इसलिए वो बकरे बच्चों का खून लेके आते थे कि ये मैं इसका खून लेके आया। तो उसी खुदावंद भी बॉडी जिस्म लेना पड़ा उसको, जिस्म में जाहिर हुआ ताकि फिदिया दे। और यहूदी ये जानते थे ईसाया 53 बाब मसीहा के ताल्लुक से, मसीह के ताल्लुक से, और लिखा है कि वो उनकी बदकिरदारी उठा देगा। अब बदकिरदारी उठाने के लिए कोई जिस्म चाहिए था, कोई बॉडी चाहिए थी, कोई बदन चाहिए था। इसलिए ज़बूर 40 के अंदर दाऊद कहता है कि तूने मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया, बदन तैयार किया। उसके लिए बदन तैयार किया गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई है? जरा तालियों से जाएंगे कितनी समझ आएगी। बहुत खूबसूरत ये आयत मुझे लगती है ज़बूर 40। तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। तो भी शुक्रगुजारी की इस बात के लिए, खुदाया तेरा शुक्र है तूने मेरे लिए बदन तैयार किया। तो बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बदन बात है। हम हर वक्त उसका शुक्र करें
کہ ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا گیا. بھئی نہیں تو ہمارے بدن کی خیال نہیں تھی نا, یہ جہنم کے اندر ہی جاتا, اس کو کوڑے لگتے, تماچے لگتے, لیکن خدا کا ہر وقت شکر کیا کرے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک بدن تیار کیا. ہاں, جسم دے لیا اس نے, بدن کے اندر وہ آ گیا. تو یہ اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے اندر چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے, کہتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے, اس طرح سے وہ انسان ہے. اور عیسیٰ کے اندر ان کی بدکرداری اٹھانے کا مسیح مسیح دنیا کی بدکرداری اٹھائے گا اور وہ ان کے لیے جان دے گا. اور بائبل میں آگے چل کے لکھا ہے اسی کے مال کھانے سے ہم نے شفا پائی, اسی کے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی. شفا, نجات, مقصدی, رہائی, آزادی ہے ہی مسیح کے وسیلے سے, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. مسیح کی بدولت, مسیح کے مال کھانے سے مجھے اور آپ کو نجات ملی ہے. تو وہ اس وجہ سے انسان, وہ کہتے ہیں جی وہ انسان ہے, یہ دیکھے لکھا ہے. بھئی اور پہلو تو دیکھو اس کے, کیوں انسان بنا. عیسیٰ کی کتاب میں عیسیٰ کہتا ہے کہ وہ بدکرداری اٹھانے گا. مسیح جو لڑکا پیدا ہوگا, جو خدا جسم دے گا, جو الہی ذات جسم میں ظاہر ہوگی, وہ بدکرداری اٹھا لے گا. میری اور آپ کی بدکرداری کا کفارہ اور کسی ذریعے سے نہیں, صرف ایک, وہ مسیح ہے جو اٹھانے کے تیار ہے. ہاں, جو اٹھاتا ہے, بلکہ اس نے اٹھایا, جان دی, مار کا ہی, کوڑے کا ہے, کیا کچھ نہیں سہا. لکھا ہے کہ بھیڑ کی طرح اس کے بال گزرنے کے لیے لے جاتے ہیں, بڑے کی طرح جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ خاموش چپ چاپ جسم میں سیر آئے. اور عبرانیوں کے 9ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنے جسم میں سے راہ تیار کی ہے, جسم میں سے راہ تیار کی تاکہ ہم آسمان پر جا سکیں, تاکہ ہم زندگی پائیں, نجات پائیں. اس لیے وہ صرف انسان نہیں, وہ خدا بھی ہے, انسان بھی ہے, تاکہ انسانوں کے بدلے اپنی جان دے. وہ جسم میں ظاہر ہوا ان کی بدکرداری اٹھانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں لکھا ہے وہ انسان ہے, بھئی انسان نہیں, وہ خدا ہے. اور پالوس خوبصورت بات کہتا ہے, دینداری کا بھیگ بڑا ہے. پہلی بات اس نے کہی کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا, خدا جسم میں ظاہر ہوا. اور اگلی بات, فرشتوں کو دکھائی دیا, غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی, اور پھر ناز وہ جلال میں اوپر بھی اٹھایا گیا. یہ پوری دینداری ہے, پورے ان باتوں پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے. اور ایک دو باتیں اور کروں گا. نہایت خوبصورت بات کہ داؤد, بزرگ داؤد نے جب کہا کہ خداوند میں تیرے لیے ہیکل بناؤں گا, میں محل میں رہتا ہوں, خدا پردوں کے اندر رہتا ہے, میں خدا کے ہیکل بنانا چاہتا ہوں. خدا نے ناتن کو بھیجا کہ جا داؤد کو کہہ کہ تو میرے لیے گھر نہیں بنائے گا, بلکہ ایک جو تیرے سلوک سے پیدا ہوگا وہ میرے لیے گھر بنائے گا. کیونکہ آج تک میں نے کسی سے نہیں کہا کہ تو میرے لیے گھر بنا, لیکن تو نہیں بنائے گا, تو نے بہت جنگیں لڑی ہیں, ایک بنائے گا جو تیرے سلوک سے پیدا ہوگا. اور جب یہ باتیں ناتن نے اس کو کہی تو خدا نے کہا کہ میں تیرے خاندان, تیری نسل میں سے کسی کبھی نہ ہوگی تخت پر بیٹھنے کے لیے. یہ خدا نے کہا. اور لکھا تیرا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور میں رہے گا. یہ بات داؤد کو خدا نے کہی. کیا کہا کہ تیرا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور میں رہے گا. سامنے لکھا, سامنے رہے گا. پائیدار کا لفظ استعمال وہاں پر ہوا ہے, یعنی نا پائیداری نہیں اس خاندان کو. ہمیں کئی ایسے
جو ہے وہ سلطنتیں ملتی ہیں، نسلیں ملتی ہیں جنہوں نے راج کیا سکندر اعظم جیسے، ہاں، لیکن نام و نشان نہیں، ختم ہوگی، سلطنتیں ختم ہوگی۔ خدا نے داؤد سے کہا کہ تیرا گھرانہ ہمیشہ میرے روبرو پائیدار رہے گا، پائیدار گھرانہ رہے گا۔ وہ داؤد کو جب پتہ چلا تو بائبل پڑھیے، بائبل میں لکھا کہ داؤد اندر گیا، کوٹھی میں گیا اور بیٹھ گیا خدا کے سامنے۔ اندر گیا اور کیا ہوا؟ بیٹھ گیا۔ کبھی بیٹھا کرے خدا کی حضور، گھر میں ہو بیٹھ جائے خدا کے سامنے۔ میں داؤد بادشاہ پڑھ رہا تھا تو میں کہتا تھا یار ایک کنگ، ایک بادشاہ، ہاں، اور خدا کے سامنے کیا ہوا؟ بیٹھ گیا جا کے اندر۔ ہاں، یہاں پہ کہیں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہاں، خدا کے حضور بیٹھے، بھئی یہاں خدا کی حضوری ہے، یہاں خدا کا تخت ہے، ہاں، اس کی پریزنس ہے۔ یہ تو اس کو وہ گڈی گڈے کا کھیل نہ سمجھا کرو، ہاں، یہاں پہ خدا کا تخت، اس کی حضوری ہے۔ پرستش دل و جان سے کیا کرے۔ داؤد کو پتا چلا، وہ اندر جا کے بیٹھ گیا۔ کہیں نہیں بیٹھنا چاہتے یہاں پر، ہاں، گرمی آئے تو کہتے ہیں اندر گرمی لگتی، سردی آئے تو کہتے ہیں اندر سردی لگتی، ہاں، باہر گلیوں میں بیٹھنا ہے اور پوچھے کہ بھائی جی آئے تھے؟ ہاں جی آئے تھے جی، میں باہر گلیاں سے گھوم رہا تھا، بھائی اتنے بیٹھ گئے۔ یہ خدا کی ضروری، یہاں کلام سننا ہے، پریزنس آف گاڈ، گھر میں بیٹھے، دعا بھی کبھی نہیں، ویسے ہی بیٹھ جائے خدا کی ضروری کہ خدا میں تیرے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا اور شکر گزاری کرنے لگا، اور سنیے کیا اس نے کہا، کہتا ہے خداوند تیرا شکر ہو۔ اور آگے جو اس سے بات کہی، کہتا ہے کہ خدا تو نے میری نسل کا اتنی مدت کا ذکر کر دیا۔ اور آگے جو بات اس نے کی، کہتا ہے وہ بھی آدمیوں کے طریقے پر۔ یہ داؤد نے کہا آدمیوں کے طریقے پر، اے خدا تیرا شکر ادا کر کے کہ تو نے میرے گھرانے کے لیے اتنی مدت کا ذکر کیا، ہمیشہ تک، ابد تک پائیدار۔ تو نے میرے خاندان میں اتنا ذکر کر دیا، اتنی دور تک کا۔ کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے کہ میرے خاندان کا تو نے اتنا بڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودا کے گھرانے کی بادشاہ ہے، یہویاکین، یوسیہ صدقیہ غلامی کے اندر سیری کے اندر چلے گئے۔ پھر ایک بادشاہ یہودا کی نسل سے جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے وہ آیا، بائبل کہتی کہ اس کا تخت تا ابد ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ یہودا کے گھرانے میں سے ایک بادشاہ ہوگا جو ابد تک رہے گا، اور لکھا وہ انسانوں کے طور پر۔ داؤد نے کہا، کہتا تو نے میرے خاندان کا اتنی مدت کا ذکر کیا، آگے کہتا وہ بھی آدمیوں کے طریقے پر، انہی آدمیوں جیسا، انہی آدمیوں میں سے۔ تو اس کا مطلب پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ سنیے، یسوع مسیح آسمان پر جو ابھی موجود ہے وہ آدمی بن کر موجود ہے۔ ہاں سنیے جی، کیا میں نے کہا؟ یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو جسم لے کر بشر کے طور پر، کیونکہ تو یہی کہتا ہے تو نے میرے گھرانے کا اتنا لمبا ذکر کر دیا، کہتا ہے وہ بھی آدمیوں کے طور پر۔ تو سنیے پھر مکاشفہ کہ یسوع مسیح آسمان پر اگر موجود ہے باپ کے دائیں ہاتھ، تو وہ انسانوں میں سے ہے، انسانی نیچر بھی رکھتا ہوا، اور میں اور آپ فخر کر سکتے ہیں کہ اب انسانوں میں سے بھی ایک شخص اوپر ہے۔ ہاللیلویا! انسان صرف نیچے کے نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی ایک اوپر ہے۔ میرا نمائندہ اوپر بیٹھا ہے، میرے لیے، میری طرف سے میری نمائندگی کرنے کے لیے ایک باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ انسان ہے، آدمی ہے وہ،
जिस्म के अंदर है। आपको शायद की बात मुश्किल लगती हो, लेकिन ऐसे ही है। क्योंकि दाऊद ने कहा कि तूने इतना लंबा जिक्र किया, कहता है इतनी मुद्दत का जिक्र कर दिया, और वो भी इंसानों, इंसानी तरीके पर, इन इंसानों में से। तो बहनों और भाइयों, यीशु मसीह इंसान, हाँ, जिस्म के अंदर ज़ाहिर हुआ, मर गया, और फिर जब जिंदा किया गया तो वो जिस्म के अंदर जलाली बदन, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर। और जब यूहन्ना उसको देखता है तो वो फिर वो अपने सर को ऐसे झुक जाता है। उसके जोर क्राइस्ट ने कहा, खौफ ना कर, मैं मार गया था, जिंदा हूँ, अब दोबारा जिंदा रहूँगा। हालेलुया। और प्रकाशित 7वें बाब के अंदर लिखा है, एक बड़ी भीड़ देखी है। यूहन्ना कहते ये कौन है? फरिश्ते ने कहा ये वही है जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धो लिए हैं, लेकिन इस बात से ये बाप के सामने है और उसकी वर्शिप करती है। इंसानों में से गया है, इंसानों को लेकर उनसे ने कहा मैं जाता हूँ, कहा कि फिर तुम्हें अपने पास ला लूं, वो लेने के लिए आएगा। इसलिए किसी की हलाकत नहीं चाहते, एक की भी नहीं, इसी इंसान का। एक कनानी औरत, वो कनान की थी ना, और यहूदी कनानियों से नफरत करते थे। वो आई मसीह के पास, मसीह से कहती कि खुदावंद मेरी बेटी मार रही है, तो तू आकर उससे शिफा। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। वो कनानी औरत कनान की थी, गैर कौम। उसी ने उसको ये, वो कहती है क्या खुदावंद कुत्ते भी उसी मेज के टुकड़े खाते हैं जो उसकी मालक से की मेज से गिरते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। यानी वो मान गई इस बात को, लेकिन इस बात का भी उसने कहा क्या कि मालक तो ओवरऑल तू ही है हमारा, पैदा तो तूने ही हमें किया है। मसीह खुदा जब उसको देखा तो कहता है इस औरत का ईमान बहुत बड़ा है, जब तेरे ईमान के मुताबिक बाइबल कहती उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाया। इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और आप देखिए एक सामरी औरत बदचलन 5 शोर डाली है, सीने का छठा वो भी गिरा नहीं, इतनी बदकिरदार, लेकिन खुदा के बेटे का तरस देखें, वो उसकी भी हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया। उसके पास भी क्या कहता है, पानी पिला, कहती तू यहूदी होकर सामरियों से पानी मांगता। कहता अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, जब तू उसे कहता है तो तू उसे कहती वो तुझे जिंदगी का पानी देता, वो तुझे जिंदगी का पानी देता। उस हस्ती को जानिए जो मेरे और आपके लिए जिस्म लेकर आया। और आखिरी बात दाऊद ने जो कही, बहुत खूबसूरत बात है। सैमुएल की किताब के अंदर 2 बाब के अंदर 7वां 8वां चैप्टर होगा। कहता अब खुदा की बड़ाई ये क्या कहकर की जाएगी, ये लफ्जों पे गौर करना है। कहता अब खुदा की बड़ाई ये क्या कहकर की जाएगी। 2 दफा लफ्ज आया ये क्या कर की जाए। खुदा की तमजीद, खुदा की बड़ाई, इज्जत। पहली बात कि रब्बुल फवाद इस्राएल का खुदा है, और दूसरी बात कि मेरा घराना तेरे हुजूर हमेशा कायम रहेगा। उसके लिए वर्शिप करता है, प्रस्तुत करता है। 2 बातें, खुदा की बड़ाई कि रब्बुल फवाद इस्राएल का खुदा, और दूसरी बात कि तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हुजूर कायम रहेगा। ये बड़ाई की जाती है खुदा के सामने कि खुदा तू मेरा बादशाह है। और दूसरी बात कि खुदा काश मेरा घराना भी तेरे हुजूर पायदार है। हालेलुया। ये वर्शिप उठानी, उसके लिए शुक्र किया करें। और दाऊद कहता बेटे को चूमो, उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट, ऑनर है। हम उसको जला ना दें, वो हस्ती जो हमारे लिए जिस्म लेकर आ गया, मार दिया, दफन हो, हम उसकी कदर न करें, उसके कलाम को न सुने, तो आप देखिए फिर वो सजा पाएगा। वो कौन है जो तुझसे कहता है, वो हमारा शाफी है। आप मेरे लिए बाप के दाहिने हाथ बैठा है, शिफायत उठाता है। आप मेरे लिए हमेशा बाप के दाहिने हाथ राइट हैंड बैठा है,
اور داؤد نے یہ نہیں کہا یہ کہہ کر خدا کی بڑائی کی جائے گی. پہلی بات کہ رب الفواج اسرائیل کا خدا ہے. دوسری بات کہ تیرے بندہ کا گھرانہ تیرے حضور ہمیشہ پائیدار رہے گا جیسا تم نے کہا ہے. داؤد کے ساتھ وعدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ ہم بھی داؤد کی طرح خدا سے محبت کریں, چومے بیٹے کو عزت کرے, رسپیکٹ کرے, اس کی قدر کرے, اس بات کی اقرار کرے کہ ہاں تو خدا کا خدا ہے, تو بادشاہ کا بادشاہ ہے اور میں تیری پرستش ہمیشہ کرتا رہوں گا. اور پھر دعا کیا کرے خداوند میرا گھرانہ بھی تیرے حضور ہمیشہ ابد قائم رہے جس طرح داؤد کا گھرانہ. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے اور اس کی ورشپ کریں.